أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ جی سمر عباس وقار حیدر آپ لوگ ٹھیک ہے؟ ارفا ہزاریکا خانم دل نواز نقوی ایلیا نقوی خانم عالیہ زہرا ام البمین نیلوفر علی خانم رئیس و روبینہ رزقی خانم و سما فاطمہ رضوی خانم تحسین فاطمہ و فروغ افروز فاطمہ و زینب دار، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سر پہ مقدماتی میں، کس میں؟ سر پہ مقدماتی میں تیسرا درس اسٹارٹ ہوا تھا اور بتایا تھا کہ اس درس میں پوری کتاب کا ایک طرح سے خلاصہ خاکہ بیان کریں گے، فعل کی تقسیمات اور اسم کی تقسیمات چھ بیان کریں گے، 6 اسم کی فعل کی تقسیمات، 6 اسم کی، اور پھر پوری کتاب میں آخر تک انہی سے ریلیٹڈ گفتگو تفصیل سے کی جائے گی، جس میں سے ہم نے ایک تقسیم لکھی تھی، دو کون سی ایک لکھی تھی؟ فعل حروف اصلی کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی، ثلاثی یا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید، یہ مثالوں کے ساتھ ہم نے ابھی پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ کیا چیز ہے، بس اتنا خلاصہ ہے، یہ ڈیٹیل تو آگے آئے گی، ڈیٹیل تو آگے آئے گی، فی الحال اتنا جو لکھوا ہے خاکہ بنوا رہے ہیں ویسے لکھتے جائیے۔ اب ایک تقسیم ہے فعل کی صیغے کے اعتبار سے، جی یہ لکھوا دیا تھا۔ اگر یہ ہو گیا ہے صیغے کے اعتبار سے فعل یا فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع یا فعل ماضی کی تعریف یاد ہے، فعل ماضی ایسا فعل ہے جس میں دوسرے زمانے میں کام کا انجام پانا حالت وجود میں آنے میں دلالت کرے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، حسنا وہ نیک ہوا، نصرہ کام ہے، حسنا حالت، یا مضارع بتایا تھا، یہ ہم نے 2 تقسیم لکھ لی تھی ہیں، امر تک کے لکھی تھی۔ ہاں مطلب 2 تقسیم لکھ لی تھی، ایک تو حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اور ایک صیغے کے اعتبار سے، 2 تقسیم لکھ لی تھی، تیسری تقسیم میں یہ ہے فعل، کس اعتبار سے ہے یہ لکھوا دیتا ہوں، جو پہلی تقسیم تھی وہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، کیا حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن یہ تقسیم کیسی ہے؟ فعل حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، کیا کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت یعنی مطلب کیا ہے، وہاں پہ کیا تھا پہلی تقسیم میں کتنے ہیں، یعنی حروف اصلی کتنے ہیں، یہاں پر حروف اصلی کیا ہیں، حروف اصلی کیا ہے؟ کمال اتنے پکے اور مضبوط لوگ نہیں دیکھے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں ریپیٹ کر سکتے، جی تو پہلی تقسیم میں کہتا حروف اصلی کی تعداد کتنی ہے، گنتی کتنی ہے، اور اس میں حروف اصلی ہے کیا، حروف اصلی ہے کیا؟ ہیں کیا؟ یہ اس اعتبار سے ہے حروف اصلی۔ دیکھیے حروف 2 طرح کے ہیں، الف بیتے جو ہیں، بولیے الف بیتے، چلیے پہلے یہ لکھ لیجیے گا، الف جو ہے کتنی طرح کے ہیں، الف بیتے 28 میں نے تھوڑا کہا کتنے ہیں، میں نے کہا کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اچھا، حروف 2 طرح کے ہیں، ہاں 2 طرح کے ہوتے ہیں، صحیح غلط آگا، حروف جو 2 طرح کے ہوتے ہیں، حرف صحیح حرف یا پہلے لکھیے حرف علت، حرف علت اور حرف صحیح، صحیح۔ حرف علت کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر جس کے حرف میں واو الف یا آتا ہو، جن حروف نہیں خود واو الف یا کو حروف علت کہا جاتا ہے، کوئی بیماری ہو آگا حروف علت اور یہ حروف صحیح، حروف علت
حروف صحیح. حروف علت کیا کیا ہے لکھ لیجئے. الف الف واو یا. الف واو یا. الف واو یا یہ تین حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. الف سے لے کے یا تک ان میں 28 میں سے 3 حرف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. حروف علت کہلاتے ہیں. اور ان کو ان 3 کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح کہلاتے ہیں. الف واو یا چھوڑ کر باقی سب حروف لکھ لیجئے. حروف علت کیا ہے؟ الف واو یہ. الف واو یہ. اور حروف صحیح اس کے علاوہ باقی سارے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح. یعنی با حرف صحیح ہے، تا حرف صحیح ہے، جیم یعنی سارے حرف صحیح ہیں، فقط یہ علت کہلاتے ہیں. الف حروف واو یا. علت. علت آپ کو پتا ہے ڈکشنری میں علت کہتے ہیں مرض کو. کیسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کبھی بیماری کو کہتے ہیں علت. آپ نے حدیث بھی پڑھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کون آداب اسلامی میں آتا ہے؟ آداب اسلامی ایک میں اجتماعی جو کہا تھا کہ اجتماعی احکام ہے خدا کے اکثر حکم کو اٹھا کے دیکھیے تو ان کا معاشرے اور سماج سے تعلق ہے. جیسے نماز جماعت کے بارے میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نبی اکرم کی حدیث تھی من لم یصلی فی المسجد مع المسلمین لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علت. الا وہ انسان جو بغیر کسی علت یعنی بغیر بیماری یا سبب یا کس کے اگر مومنین کے ساتھ نماز نہ پڑھے، جماعت سے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں. تو وہاں پہ علت کے معنی سبب بھی ہوتے ہیں. علت کے معنی سبب بھی ہوتا ہے. وجہ. اور علت حروف علت جو ویسے ہوتے ہیں وہ حروف علت یعنی مرض. علت کسے کہتے ہیں؟ مرض. تو اس کا مطلب یہ الف واو یا کیا ہے؟ حروف علت مرض ہے، یہ بیماری ہے. کیا ہے یہ؟ بیماری ہے. بیماری. جس کلمے کے حرف اصلی کی جگہ ان میں سے کوئی حرف ہوتا ہے تو نارمل کی طرح نہیں رہ جاتا. نارمل کی طرح نہیں رہ جاتا ہے. ظاہر سی بیماری. بات ہے ایک انسان مریض ہے اور ایک انسان صحیح ہے تو کیا مریض انسان صحیح جیسا ہے؟ کچھ تو نہیں. کمی ہے نہیں آقا جی. بالکل نہیں. اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے اس سے. ہاں تو پھر کمی ہے نا بیمار میں. بیمار ہے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ پھر کمی دور کرنے علاج کے کیا لیے جاتا ہے. علاج کیا جاتا ہے. ایسے ہی فعل یا اسم کے اندر کلمے کے اندر اگر حرف اصلی میں سے کوئی حرف الف واو یا میں سے کوئی اصلی حرف ہو تو پھر وہ معطل حرف معطل کلمہ کہلاتا ہے. کیا؟ معطل. معطل یعنی جس میں علت ہو، بیماری علت ہو. پائی جاتی ہے. اگر نارمل کی طرح نہیں رہ جاتا اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے. اس علاج کا نام علاج رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. علاج جی کے کچھ آقا. قاعدے جیسے آپ نے دیکھا ویسے انسان بیمار ہو تو ہر بیماری کا ایک الگ علاج ہے نا. جی جی. جی جی ہاں. ایسا تو نہیں ہے کہ سر میں درد ہوا تو بھی فلاں گولی دے دی، پیٹ میں درد ہوا تو وہی گولی دے دی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں آقا بالکل. مرض کی ایک الگ علاج ہوتا ہے. ایسے ہی کلمے کے اندر اگر حرف علت اصلی حرف کی جگہ تو اس ہے کے الگ الگ قواعد ہوتے ہیں. وہ بعد میں پڑھیں گے. فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ یہ سب جو بتایا میں نے یاد رکھنے کا نہیں ہے ابھی فی الحال وہ ایسے ہی بتا دیا. بس اتنا یاد نرسری رکھیے گا حروف علت الف واو یا کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب حروف صحیح کہلاتے ہیں. اب اپنی بات پہ آتے ہیں. اب اپنی فعل کی تقسیم کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کے اعتبار سے. کہ حرف اصلی اس کے حرف صحیح ہیں سارے یا کوئی حرف علت ہے ان کے اندر. جی تو اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ 2 قسمیں ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے یا 2 ہی طرح کے حرف ہے نا. اگر حرف اصلی کی جگہ کسی حرف کی جگہ حرف علت ہے تو اس کہیں گے معطل. کیا کہلائیں گے؟ معطل. کیا؟ معطل. اور اگر حرف علت نہیں ہے کسی بھی حرف کی جگہ اصلی والے حرف کی جگہ تو پھر اسے کہیں گے فعل صحیح. کیا کہلائے گا؟ صحیح. صحیح.
سمجھ میں آ گئی؟ اگر میں آپ سے پوچھ لوں فعل معطل کسے کہتے ہیں، فعل صحیح کسے کہتے ہیں، تو جو ابھی میں نے لکھا ہے اس کے وجہ سے آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. فعل معطل وہ فعل ہے جس کے اصلی حرف کی جگہ کسی بھی اب حرف اصلی 3 ہے تو ثلاثی، حرف اصلی 4 ہے تو رباعی. اگر ان میں سے کسی حرف کی جگہ حرف علت یعنی واو الف یا میں سے کوئی ہو تو وہ فعل معطل کہلاتا ہے. اور اگر واو الف یا میں سے اصلی حرف کوئی سا نہ ہو، اصلی حرف کی جگہ کوئی سا نہ ہو تو وہ فعل صحیح کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگے ایک بار پھر بتا دیجیے. لکھوا دے رہا ہوں، دیکھیے وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی، ٹھیک ہے، حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علت. دیکھیے میں نے جو لکھا نا حروف علت، اس کو یہ والی علت سے مت لکھیے گا، ایسے لکھیے گا. کیسے؟ والی تے جو ہے نا علت، جو لمبی والی تے ہے، اس علت کے معنی ریزن، سبب، وجہ. کیا معنی ہے اس کے؟ ایک علت یہ ہے اور ایک علت یہ ہے، دونوں علت ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ یہ علت کے معنی ریزن، وجہ، سبب، علت کے معنی مرض. ٹھیک ہے، یہ بھی علت ہے، یہ بھی علت ہے، لیکن ان کجا و آن کجا سنا ہے کبھی؟ یہ میں نے سنا رکھا ہے بہت سب کو. ان کجا و آن کجا لکھنا کون سا ہے ایسا؟ یہاں پہ یہ والا لکھنا ہے بولتے والا. وہ جو بھی میں نے حروف علت لکھوایا نا وہ یہ والا لکھوانا. ٹھیک ہے، ہاں. تو علت حروف علت، مگر دونوں علت ہیں لیکن ان کجا و آن کجا. وہ ایک فارسی نظم ہے، ایک شعر، اشعار ہیں، بہت تفریقے بھی ہیں اس میں اور ویسے بھی ہیں ذرا عاشقانہ ٹائپ کے. اس میں ہے یہ ان کجا و آن کجا. جی شکر مازندران و شکر ہندوستان، ہر دو شیرینہ ناز پاتے ہوئے نہیں ہے. اما ان کجا و آن کجا، یعنی مازندران کی چینی شکر اور ہندوستان کی شکر دونوں میٹھی ہیں، لیکن یہ کہاں وہ کہاں. یعنی ہوتا ہے نا بعض جگہ جیسے آپ کے یہاں کوئی چیز مشہور ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاں مثلا گاجر کا حلوہ مشہور ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ہی کے ہاں تھوڑی بنتا ہے، دنیا میں جانے کہاں کہاں بنتا ہے. لیکن جہاں کا مشہور ہوتا ہے وہ کچھ اسپیشل ہوتا ہے، وہ بھی حلوہ ہے، وہ بھی حلوہ ہے، لیکن یہ کہاں وہ کہاں ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اسی کے اوپر یہ اشعار ہے، ایسے ایسے اشعار ہیں، اس میں بڑی ہنسی کے بھی ہیں اور ایک اور تھا اس میں سے ایک اور یہ تھا. ہاں وہ کوئی عاشق بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو. ہے دانے فلفل سیاہ خالے ایسے کا خالے مہرویان سیاہ، تو سیاہ ان اما ان کجا و آن کجا، یعنی سیاہ مرچ کا دانا اور خوبصورت لڑکیوں کا تل، کالا تل گال پہ، دونوں کالے ہیں مگر یہ کہاں وہ کہاں. جی اما ان کجا و آن کجا، یہ تو کوئی آدمی بھی بتا سکتا ہے. جی سیاہ مرچ جو ہے وہ یہ کراتی ہے اور یہ آواز کیا کراتے ہیں. اب میں نہیں کر سکتا وہ اسٹائل کو، عاشق بھی کچھ لوگ کر سکتے ہیں. جی سیاہ مرچ بھی آہ نکلواتی ہے اور عاشق سے کچھ وہ کالا تل بھی محبوبہ کا. اور بھی بہت سے اس میں اشعار تھے، ایک تو یہی تھا. ایک ہے چکمے، ایسے پوچھے چکمے خانم فلاں چکمے شمرے نہیں شمر ہر دو چارمان اما ان کجا و ان کجا، یعنی فلاں خانم کے بوٹ اور شمر کے بوٹ دونوں بوٹ ہیں، دونوں چمڑا ہیں، لیکن وہ کہاں یہ کہاں. شمر کے جوتے کہاں اور ان کے محبوبہ کے جوتے کہاں. بہرحال بہت سے اشعار ہیں اس میں، عجیب و غریب بھی ہیں تھوڑے سے.
لیکن سب دو شعر بہت زیادہ بیسٹ ہیں. ایک تو یہی شکار مازندران و شکار ہندوستان ہر دو شیرین لما ان کجا و آن کجا، اور ایک وہ آغا دانے فلفل سیاہ پورا خالے محرویات سیاہ ہر دو سیاہ نما ان کجا و آن کجا. جی سما فاطمہ بھی فرمائیں. یہ کیا ہے آغا، پورا یاد کر کے پھر کسی دن سنائے الگ سے شروع سے آخر پورا تک. والا وہ میں سنا دوں گا، لیکن بڑا عجیب و غریب ہے. پھر ہنسنا مت، کچھ شعر اس میں بہت عجیب ہے. نہیں ریکارڈنگ بند ہو پھر آغا، اس ریکارڈنگ آن کر کے نہیں. جی 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 ٹھیک. پہلے صحیح بہرحال کہنے کا مقصد یہ بھی علت ہے، یہ بھی علت ہے. اما ان کجا بلے وان کجا، اس علت کے معنی ہے ریزن سبب وجہ، اور اس علت کے معنی ہے مرض. بہرحال پہلے معطل ہو، پہلے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو، علت کو ایسے کر دیجئے. اور فعل صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس میں وہ فعل ہے کہ جس میں حرف علت نہ پایا جائے، وہ فعل جس میں حرف علت نہ ہو. جس کے حروف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے، آپ دیکھیے کیا لکھا ہے. یہ فعل ثلاثی مجرد میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، تبھی تو اسے ثلاثی کہا گیا. جی کیا لکھا پہلا فعل میں نے؟ وعدہ. وعدہ. بتائیے حرف اصلی 3 ہے نا. جی. پہلے اصلی حرف کو کیا کہتے ہیں؟ فاؤل فعل. فاؤل دوسرے فعل اصلی حرف کو کہتے عین ہیں عین الفعل، الفعل. تیسرے اصلی حرف کو کہتے ہیں لام لام الفعل. الفعل. تو یہاں حرف اصلی کی جگہ واو ہے یا نہیں؟ جی آقا. واو تو فاؤل فعل. یہاں عین الفعل کی جگہ حرف ہے کہ نہیں ہے، جو کہ الف. واو تعلق سے بنتا ہے نہیں؟ اور مثال کے طور پر دعوا، دیکھیے آپ یہاں پہلے اصلی حرف دعوا کی جگہ ہے یا دوسرے اصلی حرف کی جگہ ہے یا لاسٹ والے حرف اصلی کی تیسرے. جگہ حرف علت ہے. یہ تینوں فعل کیا کہلائیں گے؟ معتل. ابھی واو کی مثال دے رہے کہ یا کی آپ ایسے لے لیجیے گا، یا کی یا سارا، کیونکہ واو الف یا ہوتے ہیں نا. یا سارا با یا آ جو کہ بعد میں با آ ہو جاتا ہے، بعد میں بتائیں گے کیسے ہوا. اور رامایا. آپ دیکھیے یہ سب فعل کیا کہلاتے ہیں؟ حرف فعل علت. معتل. فعل معتل. معتل. فعل معتل ایک ایسا فعل ہے، وہ فعل ہے کہ جس کے اصلی حرف میں سے کوئی حرف، اب ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، الف نہیں ہو سکتا. پوچھئے کیوں؟ یہ الف تو ہے. جب بھی آتا ہے عربی میں وہ بدل کے ہی آتا ہے. جی. الف جب بھی آتا ہے وہ واو یا سے بدلا ہوا ہی آتا ہے. یہ قوالا تھا اصل میں، بعد جی میں جب آٹھواں لاسٹ قاعدہ میں جب. پڑھیں گے قوالا سے قاما ہوا ہے. یہ با یا سے با ہوا ہے. یہ رمایا سے بعد میں رما ہو جائے گا، الف آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. دعوا سے دعا ہو جائے گا. آغا با سے کی جگہ کیا تھا؟ بیع. ابھی یہ چیزیں یاد مت رکھیے، فی الحال اتنا یاد رکھیے فعل معتل وہ فعل ہے جس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف علت ہو، اور فعل صحیح وہ فعل ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ کوئی حرف علت نہ ہو. جیسے نصارا میں کوئی حرف علت ہے؟ نصارا میں کوئی حرف علت ہے؟ نہیں. ضربا میں کوئی حرف علت ہے؟ سمعا میں کوئی حرف علت ہے؟ نہیں آقا. یہ سب کس چیز میں کامن ہے؟ تینوں میں کون سی چیز کامن ہے؟ تینوں میں کر رہا ہوں، ان میں اور ان میں، دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ ایک فعل دونوں فعل ثلاثی مجرد ہیں. یہ جی بھی آقا. ثلاثی مجرد فعل ہیں، 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، اصلی کا اور نام زیادہ نہیں. یہ بھی بس فرق حرف کا ہے کہ اس میں حرف کیا ہے، کیفیت، اور اس میں کیا ہے.
اگر حرف علت ہے تو فعل معطل کہلاتا ہے، حرف علت نہیں ہے تو صحیح۔ یہ یاد رکھنا جو فعل کی 6 تقسیمات گنا رہے ہیں نا، ہر تقسیم میں سے فعل کے اندر ایک چیز پائی جائے گی۔ پہلی تقسیم پڑھی تھی فعل ثلاثی ہوتا ہے رباعی، تو دیکھیے ثلاثی ہے، رباعی تو نہیں ہے۔ دوسری تقسیم فعل معطل ہوتا ہے ایسا ہی، یہ معطل ہے ایسا ہی، ایک تو رہے گی اس میں تک، ہر 6 تقسیموں میں سے ہر ایک میں سے ایک رہے گی۔ آگے آپ پڑھیں گے مثلا ماضی ہے یا مضارع یا امر، ماضی ہے، ہر تقسیم میں سے ایک چیز فعل میں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی آپ سوچیے یہ الگ ہے یہ الگ ہے، ہر 6 تقسیمات گنائیں گے، ان ہر 6 میں سے ایک ایک پائی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ لکھ لیا آپ؟ اب دیکھیے معطل کی کچھ قسمیں ہیں جو بعد میں پڑھائیں گے جب ڈیٹیل سے پڑھائیں گے، فی الحال تو معطل کی تعریف اور صحیح کی، کیونکہ خاکہ بیان کر رہے ہیں نا۔ جی اب مٹا دوں اسے، سب نے لکھ لیا؟ جی اسکرین شاٹ بھی لے لینا جو نہیں آئے ہوں گے فون پہ۔ چل لیا اسکرین شاٹ؟ جی فعل کی تیسری تقسیم، اب چوتھی تقسیم۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ آئیے بتاتے ہیں، الگ الگ اعتبار سے تقسیم ہے، نہیں فعل کی چوتھی تقسیم، یہ کس اعتبار سے ہے؟ مفعول۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں فعل یعنی کام، فعل یعنی اب کام خود سے تو ہو نہیں سکتا، کوئی کرے گا جبھی تو ہوگا جی۔ اگر خود سے ہو جایا کرتا جی تو لڑکیاں یہی چاہتی ہیں، لڑکیاں یہی تو چاہتی ہیں کہ برتن خود سے دھل جائیں، جھاڑو پوچھا خود سے ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لڑکیاں بیچاری زحمت میں نہ پڑتی ہے، نہیں لڑکیاں بیچاری زحمت میں اتنا صبح سے لے کے رات تک زحمت میں نہ پڑتی۔ اور خالی صبح سے لے کے رات تک کا مسئلہ نہیں ہے، جاڑا ہو، گرمی ہو، بہار ہو، برسات ہو، بیماری ہو، سلامتی ہو، درد ہو، ہر حالت میں بیچاریوں کو کرنا ہوتا ہے، نہیں ایسا ہی ہے؟ شک میں کیوں بول رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فعل کام بغیر انجام دیے انجام کو آ جائے گا کبھی نہیں۔ تو جو انجام دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ مثلا میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں لکھوں میں لکھ رہا ہوں، تو دو چیزیں ہو گئی نا اس میں، ایک تو لکھنا اور ایک میں لکھنے والا، تو ایک فعل ہے فاعل۔ لیکن کبھی کبھی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فعل کسی کے اوپر انجام پاتے ہیں، کسی کے اوپر انجام پاتے ہیں۔ مثلا میں کہوں انصرو یا نصر تو، کیا آگے آئے نصر تو، اب ظاہر سی بات ہے نصر تو کے کیا مانا؟ میں نے مدد کی، ایک تو ہو گیا مدد کام اور ایک مدد کرنے والا، لیکن یہ مدد کسی بھی کی جائے گی نا۔ میں کہوں نصر تو سعید، میں نے سعید کی مدد کی، تو اس میں 3 چیزیں ہو گئی، نہیں 3 چیزیں کیا ہوگی؟ کام یعنی نصر مدد، ایک مدد کو انجام دینے والا تو میں نصر تو میں، اور ایک جس کے اوپر یہ مدد انجام پائی، یہ کہلاتا، تو یہ فعل کہلاتا ہے کام، یہ فاعل اور یہ مفعول کہلاتا ہے۔ لیکن آپ ادھر دیکھیے کیا لکھا ہے؟ ذهبت، کیا ذهبت میں گیا، ایک جانا کام ہے اور ایک میں جانے والا۔ اب یہ جانا کسی کو اوپر تھوڑے انجام پاتا ہے، تو ان دو دیکھیں نصر تو بھی فعل ہے، ذهبت تو بھی فعل ہے۔ بتائیے کہ یا مثال کے طور پر نصر تو مطلب میں نے نہیں، آپ کہیں کہ آپ تو مدد کرتے ہی نہیں ہیں، مثلا آپ کہہ دیجیے مثلا نصرہ، نہیں ایسی بات نہیں میں مدد کرتا ہوں، نصرہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مدد پیسے کی مدد ہو، مدد تو مدد ہوتی ہے۔ نصرہ زید، کس نے مدد کی؟ زید نے۔ تو ایک فعل ہے، ایک اس کو انجام دینے والا، اور یہ فعل جس کے اوپر انجام پایا وہ۔ لیکن اس میں دیکھیے آپ ذهب
زید گیا. دیکھیے صحابہ بھی فعل ہے نصرہ بھی فعل ہے. آپ لوگوں کو دونوں فعلوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے ظاہراً؟ آقا اس میں مفعول ہے اس میں مفعول نہیں ہے. نصرہ مدد کو انجام جو دے گا وہ کسی کے اوپر انجام دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور صحابہ زید ان میں زید گیا اس میں جانا کسی کے اوپر تھوڑے انجام پاتا ہے. تو دونوں میں مفعول کی وہ ہے فرق ہے. دونوں میں نصرہ بھی فعل ثلاثی مجرد ہے صحابہ بھی فعل ثلاثی مجرد ہے. نصرہ بھی ماضی ہے صحابہ بھی ماضی ہے. سیم ہے بالکل. فرق ہے دونوں کام بھی ہے. دونوں کو زید نے انجام بھی دیا ہے. یہاں زید نے مدد انجام دی ہے اور یہاں اس نے جان انجام دیا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ مدد کسی کی جائے گی کسی کے اوپر واقع ہوتی لیکن یہ نہیں. لہذا دونوں فعلوں میں کیا فرق ہے؟ مفعول کے ہونے نہ ہونے کا فرق ہے. جی مفعول کی احتیاج احتیاج یعنی ضرورت. چلیے احتیاج میں دوبارہ ضرورت لکھ دیتے. مفعول کی ضرورت اور عدم ضرورت. ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے یعنی ضرورت ہے فعل کو مفعول کی یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہیلو. جی آقا. فعل کو یا تو مفعول کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت مفعول کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. تو دو تقسیم ہو گئی. ایک ہو گیا لازم یعنی فعل لازم یعنی فعل لازم اور ایک ہو گیا فعل متعدی. فعل لازم اور فعل متعدی. متعدی تعدی کہتے ہیں تجاوز کرنا بڑھنا یعنی آگے بڑھنے کو کہتے ہیں تعدی. تو ابھی میں پہلے لکھوا دوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تعدی ہے اس کے اندر. فعل لازم وہ فعل ہے جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی احتیاج ہو. مفعول کی حد نہ جسے فاعل غلط میں متعدی کی تعریف لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر تمام ہو جائے. فاعل پر تمام ہو جائے اسے مفعول کی احتیاج نہ ہو. مفعول کی ضرورت یعنی احتیاج نہ ہو. مثال کے طور پر ذهب زید. کیا ہیلو جی. ذهب زید زید گئے. تو اس پہ مثال میں ذهب کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے. ذهب کیا ہے؟ فعل لازم ہے یعنی ایک ایسا فعل ہے جو فاعل پر تمام ہو گیا اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن فعل متعدی ٹائم تمام ہو گیا لگ رہا ہے. وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ جسے وہ فعل ہے جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے نصر زید سعیدا. دیکھا آپ نے؟ جی. اب نصارہ کو انجام دینے والا کون ہونا چاہیے تو اور اس کے ساتھ ساتھ جس پہ یہ انجام پائے یعنی مفعول کی بھی سے ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے نصارہ فعل متعدی ہے صحابہ فعل لازم ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تعدی کہتے ہیں بڑھ جانا تجاوز کرنا.
فعل متعدی کو فعل متعدی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فاعل سے بڑھ کر مفعول تک آ جاتا تجاوز کر جاتا ہے، مفعول تک پہنچ جاتا ہے، نہیں ہے جی اسی لیے اسے فعل کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ ٹائم 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد جی چکمے خانم شہین و چکمے شمرے لئین ہر کو آقا چکمن اما ان کجا و ان خان کجا جی تھوڑا سا رہ گیا جی یعنی خانم شہین کے بوٹ بھی اور شمر لعین کے بوٹ بھی دونوں چمڑے کے ہیں، لیکن یہ کہاں ہوتا ٹھیک ہے جی تو بات میں چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم وعلیکم السلام انشاءاللہ تعالی موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما. آقا